وہاں وہ سنے مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام، اور دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ ہاں ہاں اسی بارگاہ معظم و محتشم میں کہ جن کی شان اللہ نے یہ بنائی ہے کہ آپ چرا کھجوری میں بیٹھے ہیں لیکن رسول خدا ہمارے قال کو سن بھی رہے ہیں، ہمارے حال کو دیکھ بھی رہے ہیں، اور کیوں نہ ہو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ تو اسی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام بڑی ہی عقیدت اور ادب کے ساتھ پیش کرے اور پڑھے بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام ابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلام دائما علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سب سے پہلے تو میں اس محفل کے سجانے والے خواہ وہ بچے ہوں یا جوان، بوڑھے ہوں نوجوان، مرد ہوں یا عورتیں، ہماری بہن بیٹیاں جنہوں نے بھی جیسے بھی حصہ لیا ہے اس محفل کے رچانے بسانے میں، اللہ تعالیٰ ان سب کو دارین کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ اور یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ اللہ جل شانہ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ اے محبوب ہم نے آپ کو کل جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ اللہ جل شانہ نے اپنے محبوب کو شان رحمت للعالمین کے ساتھ بھیجا۔ وہ شان بے نیازی رکھنے والا رب ہے، اپنے لیے فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو سارے جہان کا پالن ہار ہے، اور اپنے محبوب کی جب شان بڑھاتا ہے تو ارشاد فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ اے محبوب جیسے میں ذرے ذرے کا خدا ہوں، کائنات کا خالق و مالک ہوں، اسی شان کے ساتھ تم کو بھیج رہا ہوں کہ میں ذرے ذرے کا خدا ہوں، کائنات کا خالق و مالک ہو، تم ذرے ذرے کے لیے رحمت للعالمین ہو۔ اے مصطفیٰ میں نے تم کو تمام کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا، اللہ نے اپنے محبوب کو بھیجا۔ آپ قرآن پڑھو، ان علماء سے پوچھو کہ جو قرآن پڑھتے ہیں آپ کو بتائیں گے اللہ جل شانہ نے ساری نعمتیں ہم اور آپ کو عطا کی ہے، اور جتنے بھی اللہ کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ بھی اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ اللہ نے ساری نعمتیں دی ہیں۔ اب آپ قرآن پڑھو کہ اللہ سے پوچھو کہ اے پروردگار عالم تو نے کتنی نعمتیں پیدا فرمائی ہیں، تو نے کتنی نعمتیں اس دنیا میں رکھی ہیں، تو قرآن کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو شمار نہیں کر سکتے۔ اب پوچھتے ہیں کہ اے مولا پھر ان نعمتوں پر تیرا حکم کیا ہے؟ ارشاد ہوتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو۔ اب مسلمانوں سوچو کہ آپ نے نیا گھر بنایا، خوشیاں منائی، نئی گاڑی لی، خوشیاں منائی، آپ نے نیا کاروبار شروع کیا، آپ نے خوشیاں منائی، آل اولاد کی پیدائش ہوئی، آپ نے خوشیاں منائی، کیونکہ یہ رب کی طرف سے نعمتیں ہیں۔ لیکن قرآن سے پوچھو کہ اے قرآن تو بتا کیا کسی نعمت پر اللہ نے اس طریقے سے احسان جتلایا ہے جیسے اس نے محبوب پاک کو جب اس خاکدان گیتی پر بھیجا ہے تو ارشاد فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کی تحقیق کی اللہ نے مومنین پر احسان عظیم کیا کہ جب ان کے درمیان اپنے محبوب رسول کو بھیجا۔ وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، ارے جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے جب دنیا کی بھر کی نعمتیں ہمیں ملتی ہیں جن کی حقیقت یہ ہے کہ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کہ یہ دنیا اور اس کی تمام چیزیں ایک دن فنا ہو جائیں گی، باقی رہنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اس فانی نعمت پر ہم خوشیاں مناتے ہیں، کوئی دلیل طلب نہیں کرتا ہے۔ تو حضور نبی رحمت تو جانے کائنات ہے، وجہ تخلیق کائنات
ہے، فخر آدم و بنی آدم ہے، ان کی آمد پر ان کے نام کی ہم محفلیں کیوں نہ سجائے؟ عقیدہ ہو اور یقین ہو تو اعلیٰ حضرت کے جیسا کہ ہم قسم کھا کے کہیں کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نزد کے قلعے گراتے جائیں گے۔ اس لیے ہم مسلمان حضور کی آمد پر محفل میلاد مصطفیٰ کرتے ہیں، اور قرآن کہتا ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ کہ اے محبوب اپنے غلاموں سے فرما دیجئے اللہ کے دنوں کی یاد منائیں۔ اب آپ سوچیں، علماء سے پوچھیں، ان بدبختوں کو یہ بات سنائیں کہ جو آئے دن محفل میلاد مصطفیٰ پر، شب معراج کی محفل پر، غوث و خواجہ کے نام کے ذکر پر وہ اہم اور آپ سے دلیلیں طلب کرتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اللہ جل شانہ فرماتا ہے کہ اے محبوب اپنے غلاموں سے فرما دیجئے کہ اللہ کے دنوں کی یاد منائیں۔ سارے دن تو اللہ کے ہیں، شب و روز اللہ کے ہیں، ہر لمحہ اللہ کا ہے۔ اگر ہم ہر وقت اللہ کے ذکر کی محفل سجائیں تو یہ ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے اور یہ خوش بختی کی بات ہے، لیکن اللہ نے دوسرے ہوائی اور دوسری ضروریات بھی پیدا فرمائی ہے۔ جب ہم نے علماء کے قدم میں زانوِ ادب طے کیا، ان سے پوچھا کہ حضور والا اس آیت کا مطلب سمجھائے، تو وہ فرماتے ہیں کہ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ کا مطلب یہ ہے کہ جس دن کو کسی اللہ والے سے کوئی خاص شرف حاصل ہو جائے اس دن ان کے نام کی محفلیں سجانا وذکرہم بایام اللہ کا مطلب ہے۔ اور آنے والی تاریخ یہ رجب المرجب شریف کا مہینہ ہے، یوں تو پورا مہینہ باعظمت ہے، بابرکت ہے، کیونکہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میرا رب مجھ سے فرماتا ہے رجب میرا مہینہ ہے، حضور فرماتے ہیں کہ شعبان میرا مہینہ ہے، اور یہ رمضان جو ہے یہ امت رسول اللہ کا مہینہ ہے۔ تو یوں تو سارا رجب محترم ہے، لیکن رجب کی 27ویں تاریخ جو اکثر روایت کی بنیاد پر جمہور علماء کے نزدیک یہ معراج کی رات ہے۔ یہ معراج کیا ہے؟ معراج کے معنی بلندی کے ہوتے ہیں، عروج کے ہوتے ہیں۔ ان کی معراج وہ اپنے خدا تک پہنچے اور میری معراج کہ میں ان کے قدم تک پہنچا۔ آج ہم حضور کے نام کی محفل سجائے بیٹھے ہیں، قسم خدا کی یہ اللہ کا کرم خاص ہے، کیونکہ رسول خدا فرماتے ہیں المرء مع من احب، کہ اس دنیا میں انسان جس سے محبت کرتا ہے کل بروز قیامت اسی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ ہمیں معلوم ہے کہ موت سے کس کو رستگاری ہے، آج ان کی تو کل ہماری باری ہے۔ ہمیشہ کے لیے رہنا نہیں، اس دار فانی میں کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اور ہمیں اعلیٰ حضرت نے یہ بھی بتا دیا ہے کہ اندھیرا گھر اکیلی جان دم گھٹتا دل اکتاتا، خدا کو یاد کر پیارے وہ ساتھ آنے والی ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ قبر میں ہمارے ساتھ کوئی نہیں جائے گا، لیکن حضور کی محبت میں ہم نے جو محفل کی ہے ہمیں یقین ہے کہ قبر میں لہرائیں گے تاحش چشم نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اے عاشقان مصطفیٰ نہ ہو مایوس، آتی ہے صدا گورے غریباں سے، نبی امت کا حامی ہے، خدا بندوں کا والی ہے۔ الحمدللہ ہم حضور کی محبت میں بیٹھے، آپ کافی دیر سے سن رہے ہیں، اور آپ ماشاءاللہ ایسی آوازوں کو دعائیں دے کہ جن کی بدولت آپ کے چہرے تر و تازہ ہیں۔ ابھی مجھ سے بیشتر حضرت قاری فضیل صاحب اللہ پڑھ رہے تھے، دل کر رہا تھا وہ پڑھتے جائیں، لیکن مجھے یہ ڈر تھا کہ جب شروع میں آیا تھا مجمع جس قدر تھا اس سے کم ہوا، کہیں ایسا نہ ہو یہ سارے لوگ بھی چلے جائیں، اس لیے میں نے نہیں کہا ان سے۔ اس سے پہلے امام الدین صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا، اور اس سے پہلے ایک اچھی نصیحت اور خوبصورت انداز میں حضرت حافظ و قاری مولانا محمد عقیل صاحب قبلہ نے آپ کے سامنے آپ کے روبرو رہے، اور ان سے پیشتر آپ ہی کے گاؤں کے حضرت علامہ مولانا مفتی شہاب الدین صاحب ازہری نے ایک ایمان افروز خطاب آپ کے سامنے کیا، اور آپ بڑی سنجیدگی متانت کے ساتھ سن رہے تھے، جس سے مجھے یہ لگا کہ آپ لوگوں کے اندر ذوق کا بڑا سننے کا بڑا اچھا ذوق ہے، اور آپ ایک خوبصورت سماعت کے مالک ہیں۔ دعا ہے مولا تعالیٰ آپ سب کی اس محبت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ یہ معراج مصطفیٰ کے تعلق سے محفل رکھی گئی ہے،
قرآن پاک کی آیت آپ نے پڑھی سنی ابھی سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ یہ آیت کریمہ حضور کے سفر معراج کے حوالے سے ایک روشن دلیل ہے۔ اگر کوئی معراج مصطفیٰ کا انکار کرے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، لیکن جن کے دلوں میں نفاق ہے وہ اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے، مکمل طریقے سے معراج مصطفیٰ کا انکار تو نہیں کر سکتے، لیکن یہ قیل و قال کرنا شروع کر دیا، ابو جہل کے طریقے پر چلنا شروع کر دیا اور کہا بتائیے کہ کوئی شخص ایک لمحے میں مکہ شریف سے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ جائے، مسجد اقصیٰ سے 7 آسمانوں کو پار کر کے عرش اعظم سدرۃ المنتہا جائے، رب کا دیدار کرے چلا آئے، اور جاتے وقت جو کنڈی ہل رہی تھی واپسی میں ہلتی رہے، جاتے وقت جو بستر کی گرماہٹ تھی واپسی میں بھی باقی رہے، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ اب دیکھیں آپ یہیں سے آپ سمجھ لیں کہ ایک ہے ایمان صحابہ اور ایک ہے بوجہلی ایمان اور بوجہلی طریقہ کہ آپ دیکھیں اللہ کے نبی نے جب یہ واقعہ بیان فرمایا اپنے اصحاب سے، تو یہ بات جب ابو جہل کے کانوں میں پہنچی تو اس کے پیٹ میں درد ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو حضور کا کردار دیکھ کر، حضور کی صورت پاک دیکھ کر لوگ آپ کے قریب آ رہے ہیں، دائرے اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، اور جب رفعتوں کی یہ بلندی جانے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ سارا مکہ اور سارے لوگ دائرے اسلام میں داخل ہو جائے، اس لیے اس نے لوگوں سے جا کر ان کو ورگلانے کا کام کیا، لوگوں کو بہکانے کا کام کیا۔ اتفاقاً سیدنا صدیق اکبر جو افضل البشر بعد الانبیاء ہیں، اللہ نے جن کی صحابیت کا ذکر قرآن میں کیا ہے کہ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، ہاں وہی سیدنا صدیق اکبر کی عرش اعظم کے بعد اللہ کے نبی جب سدرۃ المنتہا پہ سیدنا جبریل امین کو چھوڑ کر آگے کی طرف بڑھے تھے، تنہائی محسوس ہوئی، غیر انسیت کا احساس جب ہوا تو اللہ نے آپ کے ساتھ ہی سیدنا صدیق اکبر کی آواز سنائی تھی، وہی سیدنا صدیق اکبر ہے۔ ابو جہل سے ملتے ہیں، ابو جہل پوچھتا ہے کہ اے ابو بکر یہ بتاؤ کہ کیا یہ بات ممکن ہے کہ کوئی شخص یہاں مکہ سے ہزاروں میل کی دوری پر جائے اور جاتے وقت جو کنڈی ہل رہی تھی واپسی میں بھی اسی وجہ سے ہلتی رہے، اور بستر کی جو گرماہٹ تھی واپسی میں بھی باقی رہے، ہزاروں میل کی دوری پر جائے اور چلا آئے؟ کیا ایسا ممکن ہے؟ سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں بتقاضائے بشری ہما شما کے اعتبار سے تو یہ ممکن نہیں معلوم ہوتا۔ اب اس نے جب دیکھا کہ سیدنا صدیق اکبر انکار کر رہے ہیں، اس نے سوچا کہ اب لوہا گرم ہے، اب یہیں پر چوٹ مارنے کی ضرورت ہے، اب ابو بکر کو محمد الرسول اللہ سے دور کرنے کا اچھا موقع ہے۔ اس نے کہا اے ابو بکر تمہارے ساتھی تمہارے نبی کہتے ہیں کہ میں ایک لمحے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ، مسجد اقصیٰ سے عرش اعظم اور پھر رب کے حضور حاضر ہوا اور گیا اور آیا، اور یوں گیا کہ آپ جو ہے جب گئے تھے تو زنجیر ہل رہی تھی، واپسی میں بھی ہل رہی ہے، اور بستر کی جو گرماہٹ تھی وہ اب بھی باقی ہے۔ اے ابو بکر بتاؤ کیا یہ ممکن ہے؟ سیدنا صدیق اکبر کا تیور بدل جاتا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اے ابو جہل اے نادان تو اس نبی کی بات کرتا ہے کہ جن کو لے جانے والا رب کائنات ہے، جس کی شان یہ ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ بلا شبہ اللہ ہر ممکن شے پر قادر ہے۔ جو نبی اپنی شان یہ رکھتے ہو کہ اللہ جن کے لیے فرمائے ورفعنا لک ذکرک کہ اے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، بلند کرنے والا رب کائنات ہے، بلند ہونے والے حبیب خدا ہے۔ اب یہاں پر کوئی سوال ہی نہیں بنتا کہ جب لے جانے والا رب کائنات ہے تو وہ چاہے ایک لمحے میں لے جائے اس سے کم میں لے جائے، یہاں حیرت و انکار کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اور نبی نے کہہ دیا کہ بغیر کسی چراغ چھوکے میں اس بات پر یقین رکھتا ہوں اپنی پیدائش پر ہم یقین نہیں کر سکتے، اپنے وجود کا ہم انکار کر سکتے ہیں، لیکن نبی کے فرمان کا ہم انکار کبھی نہیں
کر سکتے ہیں۔ یہ ہے ایمان صدیقی۔ یہیں سے دو طریقے کے لوگ ہوئے، ایک جو سیدنا صدیق اکبر کے جیسا ایمان رکھنے والے، اور دوسرا ابو جہلی ایمان اور عقیدہ رکھنے والے۔ قرآن نے کہا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ آپ کو معلوم ہے ابھی مولانا شہاب الدین صاحب آپ کے سامنے جو بیان فرما رہے تھے، قرآن پاک کی آیتیں پڑھی سنایا یہ آپ نے جانا، سارے لوگ مان۔ آگے کی باتیں جو آسمان پر گئے، پہلے دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے ساتویں حضرت جبرائیل کا واقعہ، پھر سارے معاملات، یہ کسی آج کے مولوی نے نہیں بیان کیا، 100-200 سال پہلے کے مولانا نے بھی بیان نہیں کیا، 1000 سال کے پہلے کے مولانا نے بھی بیان نہیں کیا۔ یہ باتیں بھی اس ذات نے بیان کی ہے جن کی شان میں رب فرماتا ہے وما ینطق عن الہوی، کہ میرا محبوب اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں بولتا، وہ جو بھی بولتا ہے اللہ کی طرف سے وہی ہوا کرتی ہے۔ گفتئے اللہ بود گرچہ از حلقوں میں عبداللہ بود۔ آج جو لوگ نبی کی باتوں پر سوالات کرتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں، ان سے میں کہوں گا کہ تم خدا کی معرفت کیسے پاؤ گے؟ تم ایک خدا کی توحید کا دعویٰ تو کر سکتے ہو لیکن حقیقت میں توحید پرست نہیں ہو سکتے، کیونکہ آپ دیکھیں تمام انبیاء کرام تشریف لائے، سب نے کہا کہ اللہ ایک ہے، ہم نے مان لیا، لیکن دیکھا ان میں سے بھی کسی نے نہیں تھا۔ حضرت موسیٰ نے کہا تھا کہ رب ارنی، کہ اے پروردگار مجھے اپنا جلوہ دکھا دے۔ رب نے فرمایا لن ترانی، کہ اے موسیٰ تم میرے جلوے کی تاب نہیں لا سکتے، کیونکہ رب کائنات کی شان یہ ہے، قرآن کہتا ہے لا یدرکہ الابصار، کہ نظریں اس کا احاطہ نہیں کر سکتے، لیکن وہ کلیم اللہ ہے، اللہ کے نبی ہیں اور اللہ کے محبوبین۔ جب کوئی سوال کر دے اللہ تعالیٰ اسے رد نہیں فرماتا، بذات خود اپنا ظاہری اور اپنا ذاتی جو ہے دیدار اللہ نے عطا تو نہیں کیا، لیکن حضرت موسیٰ کو مایوس نہیں فرمایا، بلکہ اپنی تجلی دکھائی، اور اس تجلی کی شان یہ ہوئی کہ حضرت موسیٰ نے دیکھی، اب ان کی آنکھ ہے، اگر کوئی دیکھتا ہے تو اس کی آنکھیں باہر آ جاتی ہے، کیونکہ ان آنکھوں نے رب کی تجلی دیکھی ہے۔ حضرت موسیٰ ہے، حضرت موسیٰ نے کہا رب ارنی، کہ اے پروردگار مجھے اپنا جلوہ دکھا دے۔ اللہ نے بذات خود کو اپنے آپ کو مکمل طریقے سے نہیں دکھایا، بلکہ تجلی دکھائی، ہم نے مان لیا۔ تمام انبیاء آئے، حضرت آدم، حضرت ابراہیم، حضرت عیسیٰ، موسیٰ، تمام انبیاء آئے، سب نے ایک خدا کی دعوت دی، سب نے ایک خدا کی بات کی، لیکن دیکھا ان میں سے بھی کسی نے نہ تھا۔ اب ہم نے یہ سوچا کہ اے مولا دنیا کہہ سکتی ہے کہ سب نے بغیر دیکھے تجھے بتایا، ہم نے مان لیا ہے، کوئی ایک تو ہو کہ جو دیکھ کر ان تمام انبیاء کی تصدیق کر دے، بن دیکھے تجھے ہم نے خدا مان لیا ہے۔ ایک دیکھنے والے کا کہا مان لیا ہے، اس لیے اللہ نے اپنے محبوب کو اپنے قرب خاص میں بلا کر اپنا دیدار خاص عطا کیا۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو درود۔ یہ اللہ کے نبی ہیں، آپ کو معلوم ہے حضرت ام ہانی کے گھر آرام فرما رہے تھے، 4 مرتبہ شق صدر ہوا، چوتھی بار یہی موقع ہے جب معراج ہونی تھی۔ اللہ کے نبی حضرت ام ہانی گھر جو آپ کی پھوپھی ہیں، خانہ کعبہ کے بالکل سامنے ہے، جو لوگ گئے انہیں معلوم ہے، وہاں آرام فرما ہے، آپ کو معلوم ہے، ہم کو معلوم ہے، اور قرآن بھی کہتا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اے محبوب آپ کے رب نے آپ کو وہ سب کچھ بتا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے، اور اللہ کا آپ پر بڑا فضل ہے۔ رب کا دیدار جس کے لیے حضرت موسیٰ خواہشیں کریں اور محبوب خدا کو دیدار کے لیے بلایا جانا ہو، کیا محبوب خدا کو معلوم نہیں؟ یا رب کائنات ہر شے جانتا ہے، اپنے محبوب کو اس نے پہلے کیوں نہیں بتا دیا کہ میں تمہیں بلانے والا ہوں، تیار رہو۔ محبوب کو بھی معلوم ہے، اور خدائے وحدہ لا شریک نے باخبر بھی کیا ہے یہ میرا ایمان اور عقیدہ ہے، اس کے باوجود مرضی خدا سے آپ آرام فرما رہے ہیں۔
دنیا کو دکھانا مقصود تھا۔ تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو وہ جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے، حکم خدا سے آپ آرام فرما رہے ہیں۔ حضرت جبریل امین آتے ہیں، دیکھتے ہیں آرام فرما ہے، بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ حضرت جبریل امین جو سید الملائکہ ہیں، حضرت ام ہانی کے گھر آتے ہیں، دیکھا اللہ کے نبی آرام فرما ہے، اب ادب دکھانا تھا کہ سید الملائکہ ہے، جبریل امین ہے، نبی آرام فرما ہو تو ادب کا مقام کیا ہے، ادب کیا ہے، یہ غلاموں کو سکھانے کے لیے یہ سارے معاملات ہوئے۔ اور یہ بھی بتانا تھا کہ اللہ نے اپنے محبوب کو کل انبیاء پر کیسی فضیلت بخشی ہے کہ قرآن نے کہا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ یہ رسولان اعظام ہے کہ جن میں سے بعض کو ہم نے بعض پر فضیلت بخشی ہے۔ اللہ کے نبی آرام فرما ہے، سید الملائکہ ہے، یعنی تمام فرشتوں کے سردار ہے، حضرت جبریل امین ہے، قدموں میں حاضر ہے، عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کے لیے براق حاضر ہے، آپ تشریف لے چلے، آپ کے رب نے بلایا ہے۔ اللہ کے نبی سوار ہوتے ہیں، مسجد اقصی پہنچتے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ وہاں پہنچنے سے پہلے آپ نے دیکھا حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں، جس سے یہ بھی بتانا مقصود ہے کہ نماز کی اہمیت کو سمجھو۔ روز محشر کی جہاں گداز ہوا، اولی پرشش نماز ہوا کہ جس دن میدان محشر کا قیام ہوگا، اس دن سب سے پہلے جس کے بارے میں پوچھا جائے گا وہ نماز ہوگی۔ لیکن یاد رکھو تمہاری نمازیں اس وقت قبول نہیں ہوں گی کہ جب تک کہ اس واسطے کو نہ مان لو کہ جن واسطے سے اللہ نے ہمیں نماز عطا کی ہے۔ آپ کو معلوم ہے یہ معراج ہی کی رات ہے کہ اللہ نے 50 وقت کی نمازیں عطا کی تھی، اور اللہ کے نبی جب لے کر آ رہے تھے چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ ملتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اے محبوب خدا، اے حبیب خدا، یہ بتائیے کہ آپ اپنے غلاموں سے اپنی امت سے بہت محبت فرماتے ہیں، اور قرآن بھی کہتا ہے کہ ان کے لیے رؤوف و رحیم ہے، آپ اپنے غلاموں کے لیے تحفہ کیا لے جا رہے ہیں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میرے رب نے میرے غلاموں کے لیے نماز جیسی اہم عبادت دی ہے کہ جس کے صدقے اللہ انہیں قرب خاص بخشے گا۔ حضرت موسیٰ نے پوچھا کہ کتنی وقت کی نمازیں ہیں؟ اللہ کے آخری نبی نے فرمایا کہ 50 وقت کی ہے۔ حضرت موسیٰ کہتے ہیں کہ اے اللہ کے حبیب، مجھے بنی اسرائیل کا تجربہ ہے کہ 2 وقت کی نمازیں تھی وہ بھی صحیح سے ادا نہ کر سکے، یہ 50 وقت کی کیسے ادا کریں گے؟ رب کی بارگاہ میں جائیے اور کچھ تخفیف کرائیے۔ اللہ کے نبی جاتے ہیں، رب کی بارگاہ میں کہتے ہیں کہ اے رب کائنات، یہ 50 وقت کی نمازیں ہیں، اس میں کچھ تخفیف فرما دے۔ اللہ نے 45 وقت کی کر دی ہے۔ اب جو لوگ کہتے ہیں، ابھی مولانا عقیل صاحب آپ کو وہ بات سنا رہے تھے کہ جن باتوں کی وجہ سے ہم وہابیت اپنا سے خاص رکھتے ہیں، ان سے عداوت رکھتے ہیں کہ وصل مولا چاہتے ہو تو وسیلہ ڈھونڈ لو، بے وسیلہ نزدیو ہرگز خدا ملتا نہیں۔ اللہ جل شانہ نے نبی کے صدقے 5 وقت کی نمازیں معاف فرما دی۔ اللہ کے نبی آتے ہیں، حضرت موسیٰ پوچھتے ہیں کہ اے حبیب خدا اب بتائیں کہ کتنے وقت کی نمازیں معاف ہوئی؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ 5 وقت کی معاف ہو گئی، 45 وقت کی بچی ہے۔ اللہ کے نبی حضرت کلیم اللہ حضرت موسیٰ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، آپ دوبارہ جائیں اور کچھ تخفیف کروائیں۔ اللہ کے نبی دوبارہ جاتے ہیں، 5 وقت کی اور معاف ہوتی ہے۔ اس طریقے سے تیسری بار جاتے ہیں، چوتھی بار جاتے ہیں، اس طریقے سے مسلسل حضرت موسیٰ کے کہنے پر اللہ کے نبی 9 بار گئے، اللہ نے 45 وقت کی معاف کر دی، اب 5 وقت کی رکھی ہے۔ اب جو نبی کے بعد تعلق سے کہ اگر نبی نے کوئی سوال کر دیا وہ برملا کہہ دیتے ہیں کہ نبی کو علم غیب ہوتا تو وہ پوچھتے کیوں؟ اب وہاں یہ بتائے کہ اگر تم نبی کے علم غیب کے منکر ہو تو کم از کم اتنا تو مانتے ہو کہ اللہ کو معلوم تھا کہ یہ 5 وقت کی نمازیں رہیں گی، اس نے 50 وقت کی کی دی، اور آخر جب اسے کم ہی کرنی تھی تو یہ ماننا پڑے گا کہ اللہ نے
در حقیقت یہ بتانا چاہا ہے کہ ہم نے بھی 50 وقت کی ہے اور معاف 45 وقت کی ہے، لیکن اپنے محبوب کے غلاموں سے اتنی محبت ہے کہ 45 وقت کی معاف ہوں گی اور ثواب انہیں 45 کا ملے گا، یعنی 50 کا ملے گا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ 5 وقت کی نمازیں جب اللہ کے بندے پڑھیں تو اس میں نبی کا وسیلہ اور واسطہ شامل رہے، اور اتنا ہی نہیں حضرت موسیٰ کا توسل بھی شامل رہے۔ تبھی تو ہم کہتے ہیں وصل مولا چاہتے ہو تو وسیلہ ڈھونڈ لو، بے وسیلہ نزدیو ہرگز خدا ملتا نہیں۔ آپ سوچیں آج آپ 50 وقت کی نمازیں نہیں پڑھتے ہیں، 5 وقت کی پڑھتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے یہی میرا